بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجمین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبردوا ابدا. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. عزیزان محترم، حضور ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ یقیناً قتل حسین کی بنا پر مؤمنوں کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی کہ جو گرمی کبھی کسی موقع پر سرد پڑنے والی نہیں ہے، جو گرمی کبھی کسی موقع پہ ختم نہیں ہوگی. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے جن دلوں میں محبت حسین اور عزائے حسین کو قرار دیا ہے، انہی لوگوں کو اللہ نے مؤمن بنایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مؤمنین عزاداری امام حسین کے ذریعے سے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ رسالت مآب نے یہ فرمایا ہے کہ مؤمن کے دلوں میں گرمی پیدا ہوتی ہے. اس کے معنی ہے کہ مؤمن کے دل ہی میں یہ عزاداری کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ مؤمنین عزاداری کرتے ہوئے سرکار سید الشہداء کے غم کو اپنے سینے سے لگا کر یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی خوشیاں نہیں چاہیے ہیں، امام حسین کا غم چاہیے ہے. آج کی یہ ہماری شب جو ہمارے درمیان ہے، ہمارے اور آپ کی عظیم الشان امام علی رضا علیہ السلام مولا کی شہادت کی شب ہے. اور ایک روایت کی بنا پر کل مولا کی شہادت اسی سرزمین خراسان میں طوس میں واقع ہوئی ہے. حضرت نے چونکہ ظاہر ہے کہ اپنی زندگی اسی سرزمین خراسان میں اس زمانے میں گزاری ہے کہ جس زمانے میں یہ ولایت عہدی آپ کے ذمے تھی، آپ نے بہترین انداز سے امام حسین کی عزاداری کی ہے اور بہترین طریقے سے عزاداران امام حسین کی تجلیل اور تعظیم کی ہے. امام نے اپنے متعدد بیانات میں اور احادیث میں ان تمام لوگوں کی عظمت کو واضح کیا ہے جو امام حسین کی عزاداری میں خود کو مصروف رکھتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان مصائب کا بھی تذکرہ کریں کہ جنہیں معصومین نے بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کریں کہ اپنے اندر عزاداری کا جذبہ اس طریقہ کار سے اختیار کریں کہ جو امام نے ہمارے لیے قرار دیا ہے. یہی طوس ہے، یہی خراسان ہے. امام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے. اس موقع کے اوپر راوی کہتا ہے، ریان ابن شبیب جو راوی ہیں وہ مولا کی خدمت میں بیٹھے ہیں. مولا اس موقع کے اوپر حدیث فرماتے ہوئے ریان سے کہتے ہیں کہ یبن شبیب اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ ریان
نام ہے اور شبیب کے بیٹے ہیں، 8ویں امام کے اصحاب میں بڑا معتبر نام ہے، اور آپ کی متعدد روایتوں کو ہمارے فقہا نے نہ صرف یہ کہ قبول کیا ہے بلکہ خبر صحیح کے عنوان سے اور خبر مؤثق کے عنوان سے ان روایتوں کو قرار دیا ہے۔ مولا ریان ابن شبیب سے فرماتے ہیں کہ یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین، اے شبیب کے بیٹے، اگر تمہارے دل میں کسی موقع کے اوپر کسی چیز کے لیے گریہ کرنے کو دل چاہ رہا ہو تو ایسے موقع پر تم گریہ امام حسین پر کرو۔ یہ جو ہمارے درمیان طریقہ کار ہے کہ ہم ہمارے گھروں کے غم کے موقع پر امام حسین کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں، کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، کسی کی زوجہ کا انتقال ہو جائے، مثلا کسی کے گھر میں کوئی اور حادثہ ہو جائے، ایسے موقع پر امام حسین کے مصائب کا جو تذکرہ ہوتا ہے یہ اسی بنا پر کہ 8ویں امام نے اسی خراسان میں یہ بات فرمائی تھی کہ جب بھی کسی چیز کے لیے رونا ہو، گریہ آ رہا ہو تو امام حسین پر آنسو بہاؤ، حتیٰ اگر زندگی میں کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی ہو کہ جو ہماری زندگی میں کمی کے طور پہ آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر انسان ہے، کبھی کسی موقع کے اوپر اس کا موبائل غائب ہو گیا، کبھی کسی موقع کے اوپر ایک خاتون ہے اس کی جویلری چوری ہو گئی، یہ جو موقع آ رہا ہے غموں کا، اس غم کے موقع پر بھی امام حسین کو یاد کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ غم بھی ہلکا ہو جائے گا اور وہ شے جو تم سے کھو گئی ہے اللہ بہترین نعم البدل قرار دے گا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ اگر کسی نعمت کو لینے کے بعد اس سے بہتر نعمت یا اس کے جیسی نعمت عطا کر دے، یہ اللہ کا عظیم الشان کرم اور احسان ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے یہ نعمت پروردگار جو اس سے دور ہو گئی، جس سے وہ محروم ہو گیا، یہ اسے دوبارہ واپس مل جائے، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی آنکھوں میں آنے والا آنسو اس مصیبت کے لیے، اس غم کے لیے یا اس شے کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ ہو تو امام حسین کے غم کے لیے ہو، امام حسین پر آنسو بہائے۔ حتیٰ وہ افراد کہ جن کی زندگیوں میں چیزیں کم ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر کسی کے پاس گھر نہیں ہے، رونے کو دل چاہ رہا ہے، کسی کو کھانا نہیں مل پایا، رونے کو دل چاہ رہا ہے، کسی کو مثال کے طور پہ پانی نہیں مل پایا، رونے کو دل چاہ رہا ہے، وہ امام حسین کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے، وہ امام حسین کے مصائب کے اوپر آنسو بہائے، اللہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا، اللہ اس کے لیے پانی کا انتظام فرمائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین، اگر کسی چیز کے لیے تم رونا چاہو تو ایسے موقع پر امام حسین پر آنسو بہاؤ۔ اس کے بعد مولا مصائب کے جملے فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ لِقَتْلِهِ، ساتوں آسمانوں نے امام حسین کی شہادت پر آنسو بہایا ہے اور یہ زمین نے امام حسین کی شہادت پر گریہ کیا ہے۔ اور مولا نے ایک زمین کا تذکرہ نہیں کیا ہے، ارضون فرمایا ہے، یعنی وہ تمام زمین کی تہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ بھی امام حسین پر گریہ کر رہی تھیں، اور ان سب نے بھی امام حسین کا ماتم کیا ہے۔ لقتل الحسین، امام حسین کے قتل کی بنا پر ان سب نے گریہ کیا ہے۔ تو جب یہ غیر جاندار چیزیں امام حسین پر آنسو بہا رہی ہیں، یہ زمین جس کے پاس جان نہیں ہے بظاہر، یہ آسمان جس کے پاس روح نہیں ہے بظاہر، جب اس نے گریہ کیا ہے، ہمیں تو بدرجہ اولا امام حسین پر گریہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جس سال سرکار سید الشہداء کی شہادت واقع ہوئی ہے، بعض روایتوں میں 70 دن کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں 40 دن کا تذکرہ ہے کہ زمین سے کسی چیز کو اٹھایا جاتا تھا، اس کے اندر سے خون ابلتا ہوا ملتا تھا۔ وہ نہریں جو بہہ رہی تھیں، ان نہروں میں پانی کے بجائے خون بہہ رہا تھا، یہ سب ان کا گریہ تھا۔ آسمان نے گریہ کیا ہے، روایتوں میں ہے کہ یہ جو 40 دن تک آسمان سے خون کی بارش ہوئی سرکار سید الشہداء کی شہادت کی بنا پر، یہ خون کی بارش نہیں ہے، روایت کی لفظیں ہیں، یہ آسمان امام حسین پر گریہ کر رہا تھا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے جو آسمان پہ شفق یہ سرخی دکھائی دیتی ہے، روایتوں میں ہے کہ یہ میدان کربلا میں سن 61 ہجری کو نمایاں ہوئی ہے، نمودار ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ سرخی نہیں تھی۔
اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ یہ واقعات کربلا اور شہادت امام حسین کے بعد سے سرخی شفق کی نمودار ہوئی ہے اور آج تک آسمان میں دکھائی دیتی ہے، اور یہ قیامت تک یہ سرخی باقی رہے گی۔ آج بھی سرزمین کربلا کی اصلی خاک جو سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک کی مٹی ہے، وہ کہیں بھی دنیا میں رکھی ہو، ضروری نہیں کہ وہ عراق میں کربلا میں موجود ہو، ہمارے بامبے شہر میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، حتیٰ آسٹریلیا میں رکھی ہو، وہ مٹی روز عاشوراء سرخ ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں سرخ ہو رہی ہے؟ آج بھی وہ امام حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ آسمانوں نے اور زمین کی تہوں نے امام حسین پر گریہ کیا ہے، ماتم کیا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، جب یہ سب ماتم کر رہے ہوں اور ہم اپنی آنکھوں کو روک کے بیٹھے ہیں کہ ہم گریہ نہیں کریں گے، یہ کون سا انصاف ہے؟ اس کے معنی ہے کہ ہم نے پیغمبر اسلام کے ماتم اور گریہ کو اہمیت نہیں دی ہے۔ پیغمبر اسلام نے روز شہادت امام حسین گریہ فرمایا ہے، اور یہ معتبر روایت ہے، سارے فریق نے لکھے آئے۔ لہٰذا ہمیں بھی امام حسین پر روز عاشوراء کم از کم آنسو ضرور بہانا چاہیے، تاکہ ہم کہہ سکیں گے یا رسول اللہ ہم نے آپ کی سیرت پہ عمل کیا ہے، یا رسول اللہ جس طرح سے آپ نے ماتم فرمایا، گریہ فرمایا ہے، اسی طرح سے ہم بھی آپ کے بیٹے کا ماتم کرتے ہیں۔ وہ روایت جو آخری امام سے وارد ہوئی ہے، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد میں آپ کے لیے خون کے آنسو روتا ہوں۔ لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں بآواز بلند صبح و شام آپ کے لیے گریہ کرتا ہوں۔ یہ ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، ایک مہینہ، دو مہینے کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل گریہ کرنے کی بات ہے، یہ مسلسل خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ جب آخری امام ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو ہمیں تو بدرجہ اولا اپنے آقا کی محبت میں آنسو بہانا چاہیے۔ مولا کی سیرت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں سچا عزادار بننا چاہیے۔ مولا اسی لیے ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا ہمارے 8ویں امام فرما رہے ہیں کہ تمام آسمانوں نے، ظاہر ہے کہ مولا کی شب شہادت ہے تو وہ حدیث ضروری ہے پیش کرنا، مولا فرما رہے ہیں کہ تمام 7 آسمانوں نے اور یہاں تک کہ تمام زمین کی تہوں نے امام حسین پہ ماتم کیا ہے۔ یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ، اگر تمہارے گریے کی بنا پر، تمہارے ان رخسار پر امام حسین کے یہ آنسو جاری ہو گئے، وہ جتنے گناہ تم نے انجام دیے ہیں وہ سارے گناہ اللہ بخش دیتا ہے۔ عجیب مرحلہ ہے۔ سرکار سید الشہداء پر بہایا جانے والا آنسو انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ عجیب مرحلہ اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ ان آنسوؤں کی قیمت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، ان آنسوؤں کی قدر و منزلت کو ہم نے محسوس نہیں کیا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اتنی اہمیت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے جب تک استغفر اللہ نہ کہہ دیا جائے استغفار نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک مثلا سجدے میں جا کر انسان اپنے مثلا رخسار کے اوپر تھپڑ نہ مارے تب تک استغفار نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں صدق دل سے آ کر بیٹھ جانے والے انسان کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ہے جو سارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ البتہ حق الناس کا مسئلہ الگ ہے، حق الناس کا مرحلہ دوسرا ہے، لیکن عام گناہ جو انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، جو معصیت اللہ کے لیے ہو گئی ہے، ان تمام گناہوں کو یہ امام حسین کے آنسو بخشوا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھوں سے یہ آنسو نکل آئے تو اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہ کے جن کو تم نے انجام دیا ہے معاف کر دے گا، صغیراً کان او کبیرا، یہ گناہ تمہارے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ یہ توجہ رہے، یعنی گناہوں کو بھی اگر تم یہ دیکھ کر سوچ رہے ہو کہ ان میں سے تو بڑے بڑے گناہ بھی پائے جاتے ہیں، اور اسی لیے میں یہاں پر ایک جملہ رک کر کہنا چاہوں گا، بہت سارے اوقات ہوتا ہے ہماری زبانوں کے اوپر، ہمارے دلوں میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے، زبانوں پہ یہ جملہ آتا ہے، وہ انسان کیسے زیارت کے لیے جا سکتا ہے، وہ تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، اور اگر وہ زیارت کر کے بھی آ جائے تو اس کی زیارت قبول نہیں ہے۔ کبھی یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔
مجھے کیا پتا، کسی کو کیا پتا کہ اس کے گناہوں کو امام حسین نے کب بخشوا دیا ہو؟ ہمیں کیا پتا؟ امام حسین نے اپنی بارگاہ میں اگر کسی کو بلایا ہے، اس کے معنی ہے کہ امام حسین جانتے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ مجھے کیا اختیار ہے؟ وہ زیارت پر نہیں جا سکتا، میں جانتا ہوں کہ بہت بڑا گناہگار ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ بس وہی گناہگار ہے، میں تو بالکل پاک صاف ہوں؟ نہیں، کبھی نہیں یہ جملہ کہنا چاہیے۔ انسان کے اندر اس مرحلے میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ امام حسین کس کو کہاں کس مرحلے میں کس انداز سے بخشوا دیں، یہ امام حسین کا معاملہ ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اس طرح کے غرور والے جملے ہماری زبان پہ، حتیٰ کبھی کبھی تو انسان زائر کے واپس آنے کے بعد ملنے جانے پر تیار نہیں ہوتا کہ وہ تو گناہگار ہے، میں کیوں اس سے ملنے جاؤں؟ یعنی میں بڑا پاک صاف ہوں، اس نے کون سی آج تک نماز پڑھی تھی زیارت پر گیا، اس نے آج تک کون سی چیریٹی کی تھی زیارت پر گیا، اس نے تو فلاں کو ستایا تھا زیارت پر گیا؟ نہیں، امام حسین نے اگر اس کو بلایا ہے تو پھر امام حسین جانتے ہیں کہ اسے کس طرح سے بخشوانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے اختیار سے خود بخود زبردستی امام حسین کی بارگاہ میں چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ امام بلا رہے ہوں تبھی جاتا ہے انسان۔ جناب حر خود سے نہیں پہنچ پائے ہیں، آقا امام حسین کی اجازت کی بنا پر آئے ہیں، تو جب جناب حر کو بخشا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنے وقت کے امام کو اذیت دی ہے، امام حسین چاہیں تو انہیں بخشوا سکتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی یہ احساس ہمارے اندر نہ پیدا ہونے پائے۔ آقا فرماتے کہ صغیراً کان او کبیرا، قلیلاً کان او کثیرا، بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے گناہ ہوں، زیادہ گناہ ہوں یا کم گناہ ہوں، امام حسین کے لیے ان آنکھوں میں آ جانے والا یہ آنسو ان تمام گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہی مدینہ طیبہ کہ جس موقع آیت شریفہ کے نازل ہونے کا جو مورد بیان کیا، یہی مورد ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت شریفہ یہ کب نازل ہوئی ہے؟ اسی مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر کا صحابی ہے کہ جس سے گناہ ہو گیا، اس نے اپنے کو گھر میں بند کر لیا کہ اگر میں پیغمبر کی بس میں جاؤں گا تو پیغمبر نے پوچھ لیا تو میں سب کے سامنے کیا بول پاؤں گا، شرم کی بنا پہ گھر میں چھپا ہوا ہے، نہیں نکلنے پر تیار ہے، اور ادھر پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ میرا صحابی کہاں گیا، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ حالانکہ پیغمبر کو خبر ہے، جانتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اصحاب کے بارے میں دریافت کریں کہ وہ بھی اس صحابی کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک دن اس صحابی نے بڑی ہمت جٹائی اور اپنی طاقت کو جمع کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، لیکن قدم ساتھ نہیں دے رہے ہیں، مارے خوف کے چلا نہیں جا رہا ہے۔ آیا رسالت مآب کے محلے میں، جس محلے میں رسالت مآب کا قیام ہے، اس کوچہ بنی ہاشم میں داخل ہونا ہی چاہ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین ہیں جو اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ان کے بیت الشرف کی طرف جا رہے ہیں۔ بس اس نے ان دونوں شہزادوں کو، ایک کو داہنے کاندھے پر ایک کو بائیں کاندھے پر بٹھایا، اور اب بزم رسول کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اب جیسے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا، محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، آنے پر تیار نہیں ہے، یہ بزم رسول کی طرف دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اور جیسے ہی رسالت مآب کی بزم میں داخل ہونے کے لیے اجازت لی اور اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اور رسالت مآب کی نظر اس پر پڑی، رسول اللہ مسکرانے لگے اور مسکرا کر یہ جملہ فرمائے کہ اذهب انت طلیق، جاؤ تم کو اللہ نے گناہ سے آزاد کر دیا ہے۔ آپ بتائیں، یہ اللہ کے رسول کا جملہ بھی زبان اطہر پہ جاری ہوا تھا کہ اچانک جبریل امین آئے اور فرماتے کہ اے پیغمبر آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ، یہ آیت شریفہ قرآن مجید کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر ان لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے اور اے پیغمبر یہ آپ کے پاس آئیں، یہ خود بھی استغفار کریں اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو یہ سب اللہ کو تواب یعنی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحیم یعنی رحمت کا نازل کرنے والا پائیں گے۔ آپ انصاف سے بتائیں، یہ بزم پیغمبر تک آنے کے بعد اس نے کھڑے ہو کے استغفار کیا؟ نہیں کیا۔ بزم پیغمبر میں آنے کے بعد رسول اللہ نے اس کے لیے استغفار کیا؟ نہیں کیا۔
رسول اللہ نے تو خبر دی ہے کہ جاؤ تجھ کو اللہ نے گناہ سے آزاد کر دیا ہے، یہاں پر اس نے کھڑے ہو کے استغفار نہیں کیا ہے، پھر یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ اے پیغمبر آپ کے پاس آنے کے بعد استغفار کریں؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ استغفار سے زبان سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر سرکار سید الشہداء اور امام حسن کو اپنے کاندھے پر اس نے بٹھا لیا، یہ عملی طور پہ توبہ کرنا ہے، عملی طور پہ استغفار کرنا ہے۔ مجھے جملے آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنے کی توفیق مل جائے۔ پروردگار عالم یہی بندوں کو سکھانا چاہ رہا ہے، حسین کی عظمت کو تو پہچانو، جو امام حسین سے وابستہ ہو جاتا ہے خدا اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ وہ چھوٹا گناہ ہو، آٹھویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، زیادہ گناہ ہو، کم گناہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ تیار ہے، لیکن کب؟ جب امام حسین کے لیے انسان اپنی آنکھوں سے اشک بہاتا ہے۔ یا ابن شبیب ان سرک ان تلقى اللہ عز وجل ولا ذنب علیک فزر الحسین، اگر تم چاہتے ہو اے شبیب کے بیٹے اے ریان، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے میدان محشر میں اس طرح ملاقات کرو کہ تمہارے اوپر کوئی ایک بھی گناہ باقی نہ بچا ہو، فزر الحسین، آؤ امام حسین کی زیارت کرو۔ یہ زیارت حسین تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے لے کر جائے گی کہ تمہارے سارے گناہ پاک ہو چکے ہوں۔ آگے جملہ مولا فرماتے ہیں کہ ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیت فی الجنت مع النبی وآلہ صلی اللہ علیہ فلعن قتلت الحسین، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت میں والا ترین درجہ کہ جہاں پر خود رسالت مآب اور پیغمبر اکرم کے اہل بیت اطہار موجود ہیں، وہ اعلیٰ ترین درجہ تمہیں جنت میں مل جائے تو کیا کرو؟ امام حسین کو شہید کرنے والوں پر تم لعنت کرو۔ توجہ فرمائیے، یہ اسی لیے جز ہے ہمارے دین کا۔ ہمارے دین کے اجزاء میں جہاں محبت ہے وہیں دشمنوں سے نفرت بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ ہمیں دشمنوں سے دور رہنے کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے، بڑی تاکید ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ پیغمبر اور آل پیغمبر کے ساتھ تمہیں موقع مل جائے کہ تم جنت میں وہاں قیام کرو تو کیا کرو؟ امام حسین کو شہید کرنے والوں پر تمہاری زبان پر لعنت ہونی چاہیے، اس سے گریز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آقا فرماتے کہ یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین، اگر تمہارے دل میں یہ تمنا ہے کہ ان لوگوں کے جیسا درجہ تمہیں مل جائے جو کل میدان کربلا میں امام حسین کے رکاب میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، تو کیا کرنا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ فَقُلْ مَتَى مَا ذَكَرْتَ، جب بھی تم امام حسین کو یاد کرو اپنی زبان سے یہ جملہ کہو کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ یہ جو زیارت وارثہ میں آپ جملہ پڑھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اس جملے کو کہ کاش میدان کربلا میں ہم ہوتے اور اپنی جانوں کو امام حسین پر قربان کر دیتے۔ یہ جملہ تم اپنی زبان پہ جاری کرو تاکہ تمہیں وہ درجہ مل جائے جو کل میدان کربلا میں امام حسین کے رکاب میں شہادت دینے والوں کو اللہ نے دیا ہے، وہ درجہ تمہیں مل جائے۔ یعنی یہ تمنا بھی انسان کو ان لوگوں کے برابر جانے کا موقع دیتی ہے کہ جن کی زندگیاں اس کائنات کے لیے بے مثال زندگیاں بن گئیں۔ میں یہ روایت کے بقیہ فقرے، چونکہ آج میرا وقت پورا ہو رہا ہے اور مولا کی شب شہادت بھی ہے، مجھے چند فقرے آقا سے متعلق بھی عرض کرنے ہیں۔ مولا نے کتنی تاکید فرمائی ہے کہ امام حسین کے لیے رو، امام حسین کی بارگاہ میں جانے کے لیے تم حاضر رہو، زیارت پر جاؤ، امام حسین کے دشمنوں سے تم بیزاری کا اعلان کرو، امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی تمنا کرو۔ اتنی تاکید کر رہے ہیں امام، کیوں؟ صرف اسی لیے تاکہ امام چاہتے ہیں کہ ذکر امام حسین باقی رہے، قائم رہے۔
امام حسین کا تذکرہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس سے پہلے کسی مجلس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، 8ویں امام کے والد ہیں 7ویں امام، لیکن اس انداز سے 7ویں امام کا سوگ ہمارے 8ویں امام نے نہیں بنایا ہے۔ دادا ہیں 6ٹھے امام، جن کا بھی تذکرہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئے گا، یہاں کے بعد جو مسجد بغل والی ہے، کہ کیا تمنا کی تھی ہمارے 6ٹھے امام نے ہمارے 8ویں امام کے لیے۔ اس کے باوجود 6ٹھے امام کی شہادت میں وہ انداز نہیں اختیار کیا 8ویں امام نے کہ جو انداز امام حسین کے لیے تھا۔ معمولی بات نہیں ہے، پورا خراسان کا مجمع ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے، مولا منبر پہ تشریف فرما ہیں، بیان دے رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، کیا فرما رہی ہیں؟ امام حسین کے مصائب بیان ہو رہے ہیں۔ کسی امام کے مصائب کو دوسرے امام نے روز شہادت، جس دن شہادت ہوئی ہے، بیان کیا ہے، اگلے سال، اگلے کے اگلے سال، اس کے اگلے سال بیان نہیں کیا ہے۔ لیکن 8ویں امام نے خاص طور سے امام حسین کا تذکرہ مصائب کی دنیا میں فرمایا۔ اور جیسے ہی دیعبل داخل ہوئے، مولا نے دیکھا، دیعبل اس زمانے کے مشہور شاعر تھے، جیسے ہی دیعبل کو امام نے دیکھا، مولا فرماتے ہیں کہ دیعبل ارسل حسین فإن هذه الأيام أيام حزن علينا أهل البيت۔ اے دیعبل، میرے جد امام حسین کے لیے آؤ، مرثیہ پڑھو، اس لیے کہ یہ تاریخیں وہ تاریخیں ہیں کہ جو تاریخیں امام حسین پر گریے کی تاریخیں ہیں۔ اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیعبل نے جس موقع کے اوپر ممبر سے مولا زمین پہ تشریف فرما ہوئے، دیعبل ممبر پہ بیٹھی ہیں، اور پھر امام حسین کے لیے یا فاطم، پورا وہ مرثیہ ہے۔ کبھی کسی موقع پہ عرض کروں گا، جناب دیعبل نے وہ پورا مرثیہ پڑھا، اور 7ویں 8ویں امام کا عالم یہ ہے کہ بے تحاشا گریہ فرما رہے ہیں۔ جبکہ جس موقع کے اوپر 7ویں امام تشریف لائے اس خراسان میں، تقریباً 150 سال گزر چکے تھے شہادت امام حسین کو۔ آج بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں اتنا گریہ امام حسین پہ کرتے ہو؟ ان کو خبر نہیں ہے، ہم نے جن اماموں کی زندگیوں کو دیکھا ہے، ان اماموں نے مدتوں کے گزر جانے کے باوجود امام حسین پہ بے پناہ آنسو بہائے ہیں۔ ہم کیا روئیں گے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم امام حسین پہ آنسو بہا سکیں؟ ہم جب معصومین کو دیکھتے ہیں، ان کے مقابل ہمارے آنسو کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ 8ویں امام گریہ فرما رہے ہیں، دیعبل منبر پہ بیٹھ کے مصائب امام حسین کے لیے مرثیہ کہہ رہی ہیں، حتیٰ وہ جو خواتین پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں، ان کے بھی گریے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تفصیل میں شاید آج چکی وقت نہیں ہے، شاید اگر موقع ملا کل عرض کروں گا کہ کس طرح سے دیعبل نے وہ پورا مرثیہ پڑھا ہے اور کس طرح سے امام نے اس موقع پر گریہ فرمایا، اگر مجھے موقع ملا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 8ویں امام نے جس طرح سے امام حسین کے لیے گریہ فرمایا ہے وہ بے نظیر ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ جس مظلومیت کے ساتھ امام حسین شہید ہوئے ہیں، کوئی امام اتنی مظلومیت کے ساتھ شہید نہیں ہوئے ہیں۔ 8ویں امام پردیس میں شہید ہوئے ہیں۔ 8ویں امام کا لقب غریب الغربا ہے۔ 8ویں امام بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ جس موقع کے اوپر امام اسی مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے، آپ نے ساری بیویوں کو، سارے خاندان کو جمع کیا اور فرماتے ہیں کہ تم سب میرے لیے گریہ کرو۔ لوگوں نے کہا کہ آقا اگر یہ گریہ کریں گے تو مسافر کے لیے گریہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس مسافر کے لیے گریہ نہیں ہوتا جس کے واپس آنے کی امید ہو۔ میں خراسان جانے کے بعد اب واپس نہیں مدینے آنے والا ہوں۔ امام کو اتنی محبت مدینے سے تھی۔ ہاں، آج امام رضا مدینے سے نکل رہے ہیں، ایک وہ دن بھی تھا جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے، امام مدینے سے نکل رہے تھے، تب بھی گریہ ہو رہا تھا۔ 8ویں امام کے نکلتے وقت بھی گریہ ہو رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، امام حسین بھی پردیس میں شہید ہوئے ہیں، امام رضا بھی پردیس میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، آقا آپ کی شہادت سے پہلے آپ کا بیٹا مدینے سے آ گیا تھا، آپ کا سر آپ کے بیٹے کے زانوں کے اوپر تھا، اور آپ کا بیٹا وہ امامت کے راز آپ سے لے رہا تھا، آپ کا دل مطمئن تھا
میرا بیٹا میرے سرہانے موجود ہے، مجھے غسل میرا بیٹا دے گا، مجھے کفن میرا بیٹا پہنائے گا، مجھے سپرد لحد میرا بیٹا کرے گا۔ لیکن ہائے کربلا میں امام حسین بیٹا موجود تو ہے، لیکن عالم یہ ہے کوئی جا کے خیمہ جلا رہا ہے، کوئی مسلح کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ امام سجاد کا عالم یہ ہے بیماری کے عالم میں اپنے بابا کے سر کو نو کے نیزہ کی بلندی پہ دیکھ رہے ہیں۔ عزاداروں جملہ سنیں گے جو ارباب مقاتل نے لکھا ہے، بیٹے کو تو بابا کو دفن کرنا تھا لیکن یہاں کچھ اور ہو گیا۔ امام سجاد کو گرفتار کیا جا رہا ہے، امام سجاد کے ہاتھوں میں وہ زنجیریں باندھی جا رہی ہیں، ناقے کی بلندی پہ بیٹھے ہوئے امام سجاد۔ اور اب جب اپنے بابا کے جنازے کو زمین کربلا پہ دیکھا، عالم یہ تھا کہ امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھوپھی زینب نے گھبرا کے پوچھا کہ بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح نہ پرواز کر جائے۔ فرماتے ہیں پھوپھی اماں ان دشمنوں نے اپنے نجس جنازوں کو تو یہاں سے اٹھا لیا، لیکن رسول کے بیٹے کا جنازہ زمین کربلا کے اوپر ہے۔ سید سجاد کی مجبوری یہ ہے کہ سجاد اپنے بابا کو دفن بھی نہیں کر رہی ہیں۔ بس عزاداروں آخری جملہ سنیں، امام رضا جس موقع کے اوپر دفن ہو رہے تھے بہت بڑا مجمع تھا جو خراسان میں جمع ہوا تھا، کوئی ماتم کر رہا تھا، کوئی گریہ کر رہا تھا، لیکن ہائے رے مظلوم کربلا، نہ کوئی ماتم کرنے والا ہے، نہ کوئی پرسہ دینے والا ہے، نہ کوئی گریہ کرنے والا ہے۔ جنازہ زمین کربلا پہ ہے اور بہن اور بیٹی گرفتار ہو کے قید ہو کے لے جائی جا رہی ہے۔